مولانا عبداللہ نور صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا۔ روم کے بادشاہ کو بتایا گیا کہ بڑا نیک طبیعت انسان ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جنی ہے یہ۔ لیکن صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے، بڑے حسود تھے۔ اور ان کے بادشاہ نے کیا کیا؟ انہیں قید کر دیا اور ان کی خوبصورت لڑکی کو بلایا گیا کہ اس کے ایمان کو کیا کرنا، نقصان پہنچانا، اس سے اس کا ایمان چھیننا، کہ اس سے اس کا ایمان چھیننا ہے۔ لڑکی بڑی مائل تھی اس میں، ہماری نظر تو اہلے گہلے پر پڑ جائے تو ہمارا ایمان پھسل جائے۔ اور خوبصورتی کے بعد دوسری خوبصورت لڑکی کی بات الگ، ہماری نظر تو کسی اہلے غیر نقطے خیرے پر پڑ جائے اور علم جمال جس پر پڑ جائے اس سے ہمارا ایمان پھسل جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سب سے خوبصورت لڑکی بنائی گئی۔ ایک ہاتھ میں شراب اور دوسرے ہاتھ میں گوشت لے کر پہنچی کمرے میں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے دیکھا یہ لڑکی آ رہی ہے، یہ لڑکی آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نظر نیچے کر لی، اپنی نظر کیا کہ انہوں نے نیچے کر لی۔ لڑکی نے پہلانا شروع کیا، پھسلانا شروع کیا، انکار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے۔ لڑکی تھک ہار کر واپس آئی اور بادشاہ کو کہا وہ کس کے پاس بھیج دیا تھا آپ نے؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ارے ہم کو دیکھ کر تو بڑے بڑے بادشاہ پھسل گئے، اس کی کیا اوقات تھی؟ لیکن اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی ایسا پاور ہے جس کی وجہ سے اس نے نظر اٹھا کر 3 دن تک ہم اس کے سامنے بیٹھے رہے، اس کے جسم کو ٹٹولتے رہے، جسموں میں ہاتھ ڈالتے رہے، لیکن اسے پھٹکارتا رہا، ہمیں دھکے دیتا رہا، بھگاتا رہا، نظر اٹھا کر اس نے نہیں دیکھی۔ ہاں قرآن میں مومنوں کو منع کیا گیا ہے کہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنی ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ اس کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی غیر محرم کو چھونا ایسا ہے جیسے تمہارے بدن میں کیل ٹھوک دیا جائے۔ کیل ٹھوکنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن میں کیا کیا جائے؟ کیل ٹھوک دیا جائے، اس سے زیادہ کہیں تکلیف محسوس کرو کہ کوئی غیر محرم تجھے چھوئے اور تم کسی غیر عورت کو ہاتھ لگاؤ۔ نبی کی ایک بات پر ہاں غیر محرم کو چھونا نہیں ہے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ بڑی بڑی شہزادیوں کو ٹھکرا دیا، ملکاؤں کو ٹھکرایا۔ خوش تھے کہ ملکاؤں کے صحابہ نے کیا کیا؟ ٹھوکر ماری کہ تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تو جنت میں حور لینی ہے، ہمیں تو جنت میں اللہ کو راضی کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنی ہے۔ یہ جسم کے اوپر آج راضی ہو گئے، اس جسم کی کیا حقیقت ہے؟ آج مل گیا یہ جسم، کل کو یہ دھوکہ دے دے گا۔ یہ جسم، یہ لڑکیاں کیا دھوکہ دینے والی ہے؟ آج آپ اچھے ہو، کل کو غریب ہو گئے، کسی اور پیسے والے سے پیار کرے گی، کل کو آپ پر بڑھاپا آئے گا، کسی جوان سے پیار کرے گی، کل کو آپ پر مصیبت آئے گی، آپ کو مصیبت میں آپ کا دامن چھوڑ کر کسی غیر کا دامن تھامے گی۔ یہ بے وفائیں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا ہمیں تو وفادار بیویاں چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں کی جو بیویاں ملیں گی، جو حوریں ملیں گی، اس کو نیدا نہیں نکلے گا، اس کو تھوک نہیں آئے گی، اسے کھٹار نہیں آئے گی، اس کی آنکھوں میں کیچ نہیں آئے گی، اسے پیخانہ نہیں ہوگا، پیشاب نہیں ہوگا، وہ بے وفا نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ اللہ ہاتھ تھما دے گا وہ زندگی بھر، وہ ابد الآباد، وہاں زندگی ختم نہیں ہونے والی، اس وقت تک تمہارا ساتھ دینے والی ہے۔ یہاں بے وفاؤں کے چکر میں پڑ کر صحابہ نے یہی سکھلایا تھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ جسم اللہ نے بنایا، یہ خوبصورتی اللہ نے دی ہے۔ ان چہروں پر جو خوبصورت چمچما رہے چہرے، ان چہروں پر ایک دن چھریاں آنے والی ہے۔ جن ہاتھوں کو تم چنتے ہو حرام طریقے سے، ان ہاتھوں میں لفظ تعمیر ہونے والا ہے۔ جن پیروں کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہوٹل
पगल बाजी कर रहे हो, वो केबिन में जा रहे हो, उन पैरों के अंदर एक दिन लड़खड़ाहट आने वाली है। और जिस जिस्म को देखकर तुम पागल बने हो, दीवाने बने हो, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, अपने इलाके की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, एक दिन तुझे ये धोखा देने वाली है। सहाबा ने दिखलाया था कि हुस्न के मलिकाओं को सहाबा ने ठोकर मारा। बादशाह ने कहा था कि नहीं नहीं, इसने कलामुल्लाह में पढ़ा है, ये तो कुरान का पाबंद है, कुरान पर अमल करने वाला है, इस वजह से तुझे क्या किया, छुआ नहीं इसने, तेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखी। मोमिन तो वो है कि जो कुरान में मना कर दिया गया उसको उस पर मान जाए। मोमिन वो है जो नबी ने कह दिया नहीं करना तो नहीं करे। ऐसे मोमिन के लिए जन्नत का वादा है। हम जैसे मुसलमानों के लिए नहीं, हम तो काटे जा रहे हैं। हमारा भी दुकानें टूटने वाली है, मकानों को उठाया जाएगा, कत्लेआम किया जाएगा, मॉब लिंचिंग की जाएगी। मुसलमान अगर दुनिया में खुशहाल रह सकता है तो प्योर इस्लामी तरीके पर रह सकता है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हम इसके भी हो गए उसके भी हो गए। तिरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो जा। ऐसे ही लोग काटे जाते हैं, इनके सामने इनके जैसी बात, उनके सामने उनके जैसी बात। हिंदुस्तान का जो माहौल है आप देखें, 16 स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है, वहां के मुसलमानों का हाल देखें। ये देखें, अल्लाह रहम फरमाए, दुआ करे कि इस खित्ते में, इस सूबे में हुकूमत न बने, वरना जो हाल दूसरे स्टेट का हुआ है, दूसरे सूबों का हुआ, वही हाल यहाँ होने वाला है। हम सोच रहे हैं आजाद है, अल्लाह को नाराज करके हम आजाद कैसे हो सकते हैं? हमें अपने ईमान की फिक्र नहीं, हम कैसे मुसलमान हैं? ना हमें अपने कुरान की फिक्र है, ना हमें अपने मस्जिदों का फिक्र है, ना हमें अपने मदरसों का फिक्र है, ना हमें अपने कब्रिस्तानों का फिक्र है, ना अपनी जिंदगी का फिक्र है। किसी चीज की फिक्र नहीं हमें। मुसलमान खुशहाल एक ही शर्त पर आ सकता है कि मुसलमान की जिंदगी के अंदर पूरा पूरा इस्लाम हो। सहाबा की जिंदगी के अंदर पूरा पूरा इस्लाम था, सर्वा बराबर में इस्लाम की कमी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुलंदी अता फरमाई कि उस वक्त का सुपर पावर ईरान ज़ेर हुआ सहाबा के सामने। उनके लाओ लश्कर सहाबा के ठोकरों में आ गए, उनके ताज सहाबा के ठोकरों में थे, उनकी मलिकाएं सहाबा की पांडिया बनी है। वजह क्या थी? इस्लाम जिंदगी में था। न कभी कुरान छूटता था, न कभी नमाज छूटती थी, न नबी का दामन कभी छूटा है। हम तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़े हुए हैं। ना हमें अपने ईमान की फिक्र है, ना अपने औलाद की ईमान की फिक्र है। आज देखें, हम बार बार बात कही जाती है, बार बार एक ही बात कही जाती है। अरे अपने ईमान की फिक्र नहीं, अपने बच्चों की ईमान की तो फिक्र करें। इस्लाम अपने हर शोबे में जिंदा करे, अपने घराने में इस्लाम जिंदा करे। लोग बर्थडे के नाम पर केक काटकर खुश हो जाते हैं। ये बुढ़ों को पता नहीं क्या सूझी हुई है। अब तो नेट ट्रेंड निकला बाइक पर केक काटना। वो बकलोल में बाइक रोड पर बाइक लगाता है और क्या शैम्पू क्या क्या आता है वो सब करता है। क्या यार, क्या जवाब दोगे अल्लाह तबारक व तआला को कल क़यामत के दिन? क्या जवाब दोगे कि हमने तेरे नबी की बेहुरमती की है, तेरे नबी की सुन्नतों के खिलाफ वर्जी की है केक काटकर? ऐसा है तो इस पर इतना गुरूर ना हो कि नबी को तकलीफ पहुंचाई जाए, अल्लाह को नाराज किया जाए। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये गुरूर अच्छी चीज नहीं है। लोग कह रहे हम करोड़पति हो गए, अपने बच्चे को बर्थडे धूमधाम से मना रहे। क्या मना रहे हो? अरे 10 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया, बर्थडे का केक काट रहे हो। केक काटने से पहले जरा एक बात ज़हन दौड़ाते और अपने दिल पर
اوپر نگاہ ڈالتے اور سوچتے یہ 10 سال کا بچہ ہو گیا, اس کی زندگی میں اسلام کتنا آیا ابھی تک, اس 10 سال کے بچے کو کلمہ کتنا یاد ہے, اس 10 سال کے بچے کو قرآن کتنا یاد ہے. اگر صحابہ کی زندگی پر پتہ چلے گا, 7 سال کے صحابہ ہیں, 10 سال کے صحابہ ہیں, پورے علاقے میں اس سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی بچے کو امام بناؤ کیونکہ تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا یہ ہے. اللہ نے دولت دے دی تو اتنی عقل کہ کوئی اوکیشن نہیں چھوٹنا چاہیے. جتنا خرافات ہے سب زندگی میں لاؤ. میرے بھائیوں, کرو خرافات, مناؤ اپنے بچوں کا دھوم دھام سے پتہ دے. کل یہی بچہ اور گلے میں پنگا ڈال کر گھر سے نکالے گا تمہیں. جس بچے کو اتنا خوش ہو رہے ہو نا, اتنا حرام کما رہے ہو اس بچے کی خواہش پوری کرنے کے خاطر, اس بچے کی لذت پوری کرنے کے خاطر, اس بچے کے ارمان پورے کرنے کے خاطر جو حرام کمائی کر رہے ہو, یہی بچہ کل کو ٹھوکر مار کر گھر سے باہر نکالے گا تمہیں. اس کے ایمان کی فکر کرے, اس کے اسلام کی فکر کرے, اس کے اعمال کی فکر کرے کہ اس کا اعمال بہتر ہو. 10 سال کا بچہ ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہو, فجر ہو یا عشاء ہو, یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہو. یہ بوڑھے لوگ 2-4 بچے کے بعد وہ بھی اپنا برتھ ڈے منا رہے, پتہ نہیں ان کو کون سی جوانی سے ملی, یہ کیا کریں گے پتہ نہیں. اللہ رحم فرمائے. مجھے دیکھ کر تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے. کیا خبر میں پوچھا جائے گا کہ کیک کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ ارے خبر میں تو پوچھا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے. خبر میں تو پوچھا جائے گا کہ اپنے نبی کو سنتوں کو اپنا کر آئے ہو کہ نہیں آئے. خبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انگریز جو اللہ کے دشمن, تیرے نبی کے دشمن, ان کے طریقے کو اپنا کر آئے ہو کہ 12 بجے کے بعد وہ سونے کا وقت تک کیک کاٹ کر آئے ہو, ایک دوسرے کے گالوں میں کریم لگا کر آئے ہو. پوچھے گا فرشتہ, اللہ پوچھے گا کہ تیرے نبی نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس قوم کی مشابہت جس قوم کے ساتھ ہوگی, جس شخص کی مصابت کسی قوم کے ساتھ ہوگی, اللہ حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا. لیکن ابھی اعلان کیا کہ جو بے نمازی ہوگا فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ ہے بھائی کوئی بندہ ہے جگر والا جو یہ کہے کہ ہم ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ ہے کوئی جو کہے کہ حامان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری حشر فرعون کے ساتھ ہو, شداد کے ساتھ ہو, قارون کے ساتھ ہو, ہے کوئی جگر والا بندہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان جیسے اعمال کرو گے تو انہی کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا. میرے جیسے اعمال کرو گے, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جیسے اعمال کرو گے تو ہمارے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. صحابہ جیسے اعمال کرو گے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. آج ہر شخص چاہتا ہے دنیا دار ہو, دیندار ہو, ہم مولوی ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بڑا عالم دین ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. دنیا دار ہے, چاہتا ہے کہ ایم ایل اے کے ساتھ ہمارا فوٹو آ جائے, ایم پی کے ساتھ ہمارا فوٹو آ جائے, اسٹیج پر ہم بیٹھ جائیں. حشر کی خوشی اسی کے ساتھ کیا جائے گا. جیسا عمل ویسا اجر ملے گا, ویسا بدلہ ملے گا. تو میرے بھائیوں, یہ کیک کاٹ لینے سے وہ زندگی خوشحال نہیں ہونے والی ہے. ایونسری پر کیک کاٹنے سے بیوی خوش نہیں ہونے والی ہے. بیوی کو اگر کچھ دینا ہے تو جنت کا تحفہ دو. بیوی کو عمل سکھاؤ, بیوی کو نمازی بناؤ, بیوی کو تہجد گزار بناؤ, تاکہ یہی بیوی جنت میں بھی تمہارا ساتھی بن سکے. بچے کو تہجد گزار بناؤ, نمازی بناؤ, تاکہ یہ بچہ حشر کے میدان میں جائے تو اپنے رب سے کہہ سکے میرے مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے, ہم اپنے باپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں. حرام خوری میں مت ڈالو اپنے بچے کو, حرام کاری میں مت ڈالیں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں ابھی کیا ہے, ووٹ کو الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے اور ہمارا نمبر 29 تاریخ کو. میں کسی کی خدا میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں یا بیٹھ کر, بس یہ کہ ووٹ ایک ہماری ذمہ داری تھی, اب یہ ووٹ دینا ہمارا دینی فریضہ بن چکا ہے. کل تک یہ ذمہ داری تھی, جمہوری ملک ہے, ہم آزاد ہیں, ہم چاہیں جس کو ایم ایل اے بنانا, جس کو سی ایم بنانا, یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے, جھانسے میں نہیں آئے.
बड़ी ताकत, जालिम ताकत हमारे सर पर खड़ी है कि इनको वाच किया जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए। जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही एनआरसी शुरू होने वाली है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा एनआरसी शुरू की जाएगी, फिर वही डिटेंशन कैंप वाला मसला खड़ा होगा, यूसीसी वाला मसला खड़ा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मसला खड़ा होगा। हम चाहते हैं हम सही सलामत रहें, अमन के साथ रहें, अपनी इबादत गाहों के साथ जुड़े रहे, अपने अमाल के साथ जुड़े रहे और टोपी कुर्ता पजामा पहनकर हम निकल सके, अपने ईद के वक्त में ईद सही से मना सके, बकरीद के मौके पर कुर्बानी सही से कर सके, हम अपने लोकेशन में सही से कर सके, तो फिर हमें इस जालिम ताकत को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास वोट है, हम उसका सही इस्तेमाल करें। वरना मेरे मौला रहम फरमाए, मैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। थोड़ी सी चूक बहुत गंभीर उम्र तक, बहुत देर तक सजा मिलने के लिए तैयार है। अगर सजा से बचना चाहते हैं तो फिर अपने वोट का क्या करें, सही इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज क्या कि स्लिप मिलेगा वोट देने के लिए, हमें जो स्लिप दिया जाएगा, हमारे अकादमी ने कहा है कि उस स्लिप को क्या करें, जेरोक्स कराकर और लेमिनेशन करके उसे महफूज रखें, उसे अपने घरों में क्या करें। वरना ये 2002 वाला मसला बना हुआ था ना कि 2002 में तुम्हारा बाप वोट दिया था कि नहीं, तुम्हारी माँ वोट दी थी कि नहीं। अभी जो खाक छाने हम, अब इतना घूमे हम, इतना जो परेशान हुए, तो अपनी औलाद को परेशान न होने के लिए, हमारी औलाद आइंदा परेशान न हो, उसके लिए क्या करें, इसका जेरोक्स कराए और लेमिनेशन कराए और उसे अच्छे फाइल में रख दे, ताकि बाद में अगर कुछ ऐसा मामला हो, SIR वाला मसला हो, तो हमारी औलाद दिखा सके कि 2026 में हमारे बाप ने क्या किया था, वोट डाला था, हमारी माँ ने वोट डाला था। एक ये काम कर ले और दूसरा काम भी जरूर काम करे, क्योंकि ये स्लिप जमा कर लिया जाएगा। आप जैसे वोट देने जाएंगे ये स्लिप जमा कर लिया जाएगा, फिर आपको वापस नहीं दिया जाएगा। स्लिप मिले, पहला काम जरूर कराए, लेमिनेशन करा के इसे क्या करे, रख दे। आइंदा मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के ये काम आएंगे। दूसरा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।